نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 26 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 27واں پارہ ہے۔ اس پارے کی بالکل ابتدا کے اندر وہ ان فرشتوں کا تذکرہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا درمیان میں بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا ہوا، اور وہاں پر پھر ان کے ساتھ مختصر سا مکالمہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، اور اسی طرح ایک دو اور انبیاء کا بھی یہاں پر تذکرہ، اور اس کے بعد آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں اس صورت کے آخر میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر تخلیق انسانیت اور جنات کا مقصد بتلا دیا گیا کہ ہم نے اس انسان اور اس جن کو کیوں پیدا کیا۔ اس پیدا کرنے کا مقصد اللہ فرما رہے ہیں کہ لیعبدون، تاکہ یہ عبادت گزاری میں مصروف و مشغول ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں 5 قسمیں اٹھا کر فرما دیا گیا کہ تیرے رب کا عذاب حق ہے اور وہ واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ مجرمین کے انجام کا تذکرہ، متقی لوگوں کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیجئے، اور نمبر 2، 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح و تحلیل کیجئے۔ آگے سورہ نجم ہے، اور ستارے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہ بھی خالصتاً وحی ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور مشرکین اس بات پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا دیکھا ہے؟ وہ کیسے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو آپ کے پاس انسانی شکل میں آ جاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ تو بتلا دیا کہ میں نے اسے 2 مرتبہ اس کی حقیقی شکل میں، حقیقی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد لات و منات، عزا، یعنی جو مشرکین مکہ کے بت تھے، ان کی تردید کی گئی۔ آگے سورہ قمر ہے۔ اس میں انشقاق قمر، یعنی وہ جو مشہور واقعہ معجزہ پیش آیا تھا شق قمر کا، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے معجزہ طلب کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تھے، رات کا وقت تھا، اور فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ معجزہ دیکھیں۔ جب معجزہ بھی دیکھ لیا تو جادو کہہ کر وہ مکر گئے، پھر گئے۔ اس کے بعد پھر قوم نوح، قوم عاد وغیرہ کا تذکرہ، اور ان لوگوں کے ساتھ پھر پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو پٹخ مارا۔ پھر سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے، قرآن کی دلہن۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک عروس ہے، زینت ہے، دلہن ہے۔ قرآن کریم کی عروس و زینت سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، جن میں سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ قرآن کریم کا اتارا جانا ہے اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ دنیاوی اور مادی کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی کہ قرآن کریم کا کوئی بھی چیز بدل بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ کائنات پر پھیلی ہوئی مختلف نعمتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا، مثلا سورہ جان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر ٹھہرائی گئی ہیں، اور اپنی ہی منزلوں کی طرف یہ رواں دواں ہیں۔ ستارے درخت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی طرح مختلف اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر درمیان میں جن و انس کو مخاطب کیا گیا کہ اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی طرح پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس میں جنت کے دونوں گروہ،
ان کا تذکرہ ہے کہ جو مقربین ہیں یعنی سابقون الاولون ہیں ان کے لیے کون سی جنتیں ہوں گی اور عام جنتیوں کے لیے کون سی جنت ہوگی، اس سب کا اس میں انعام، ان تمام انعامات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے سورہ واقعہ ہے، اسے سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے، غنا مالداری کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سورت بتلاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ سا برپا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اصحاب الیمین، دائیں جانے والے جو کہ جنتی ہوں گے۔ نمبر 2 اصحاب الشمال، بائیں جانے والے، اور یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ نمبر 3 السابقون السابقون، خواص اخص الخاص مومن، جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت کر گئے ہیں۔ ان میں سے پھر ہر ایک کی جزا کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، وجود اور وحدانیت پر دلائل قائم کرتی ہے، اور اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ اس میں آیات ہیں۔ اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسی طرح کی بہت سی، یعنی بڑے ایک ایسے انداز میں انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم تو یعنی دانے پھینک کے آ جاتے ہو، ان کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو، آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، اور اس آگ کے ان درختوں کو یعنی جن سے یہ آگ تمہیں حاصل ہوتی ہے، یہ درخت وغیرہ، انہیں تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی بہت بڑی عزت اور مقام والی کتاب ہونا اس کو بیان کیا گیا۔ یوں یہ سارا سورت مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورہ حدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس میں لوہا پیدا کرنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر لوہے کو بھی پیدا فرما دیا، اسی لیے اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حدید ہوا۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک وہی اللہ ہے، ہر چیز انسان، حیوان، شجر اور فرشتے، جمادات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اپنے حال و قال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کر رہی ہیں۔ نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور دین کی سر بلندی کے لیے مال و جان خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اس کی ترغیب دی گئی۔ پھر ایمان والوں اور منافقوں کا بھی اس میں حال بیان کیا گیا۔ اور نمبر 3 پھر اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ یہ ظاہری زیب و زینت ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ سراب ہے، لہو و لعب ہے، مال و دولت اور حسب و نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فانی چیز ہے، اور اپنی توجہ آخرت کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے، اپنے آخرت کے متعلق سوچنا چاہیے۔ تو اس میں گویا کہ اس صورت میں بنیادی طور پر یہی 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔